کہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ گفتگو کرتا تھا، لیکن گفتگو کہاں سے ہوتی تھی؟ ایک شجر سے، ایک درخت سے بولتا تھا۔ قرآن میں مفسرین نے یہی لکھا، ایک درخت تھا۔ زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ منبر تک میں اسی جستجو میں رہا کہ وہ درخت کون سا تھا، وہ کس چیز کا درخت تھا، وہ بیری کا درخت تھا، وہ شیشم کا تھا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس درخت سے اللہ بولا تھا۔ جس درخت کا پتہ چل جائے گا اس کے تو پتے کھانا بھی شفا ہو جائے گی، کیونکہ اس درخت کے ذریعے سے اللہ بولا تھا۔ ہر ایک نے لکھا شجر سے بولا تھا، شجر سے بولا تھا، شجر سے بولا تھا۔ یہ کسی نے بھی نہیں لکھا کہ وہ شجر کون سا تھا جس سے اللہ بولا تھا۔ پھر میری قسمت نے میرا ساتھ دے دیا، جب نجف میں جا کے میں نے مولا امیر المومنین کی دہلیز پہ عزت کا سجدہ کیا، میں نے زیارت کی کتاب اٹھا کے زیارت پڑھنی شروع کی، تو اس میں ایک جملہ لکھا تھا، السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام۔ آپ نے سنا شیعہ ذاکر آصف علوی نے ایک مرتبہ پھر تحریف قرآن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت بڑی جسارت کی اور یہ کہا کہ جس درخت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہ بلکہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہے، اور اس کے دلیل کے طور پر اس نے کسی اپنی زیارت کی کتاب کا حوالہ دیا کہ اس میں میں نے پڑھا تھا، جبکہ نہ تو کسی شیعہ تفسیر میں یہ ذکر ہے، نہ ہی شیعہ کی کسی معتبر کتاب میں یہ ذکر ہے۔ قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ سورہ قصص کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ کلام کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ یا موسیٰ اِنِّی أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تو اس آیہ مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے پاس آئے تو ندا کی گئی میدان کے داہنے کنارے سے کہ برکت والے پیڑ سے، اور اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں سارے جہانوں کا پالنے والا۔ اب یہ درخت جس کے ذریعے سے ندا کی گئی اس کے اوپر تفاسیر موجود ہیں، اور اس درخت کی تاریخی حیثیت کے اعتبار پر بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، جس میں بتایا یہ گیا کہ یہ درخت جو تھا یہ بعض نے کہا اوسج کا تھا، کسی نے کہا عناب کا تھا، کسی نے بیری کا، کسی نے زیتون کا، اور اس کے علاوہ اور بھی الفاظ موجود ہیں، لیکن یہ کسی راوی نے، کسی مورخ نے، کسی محدث نے، کسی بھی حدیث کی تفسیر کرنے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے، کسی حدیث کی تشریح کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ یہ درخت نہیں بلکہ اس سے مراد مولا علی ہیں۔ اب دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس درخت کو دیکھا کہ میں ایک دن اور ایک رات کا سفر کر کے وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ درخت کانٹوں والا تھا اور ہرا بھرا تھا اور چمک رہا تھا، اور میرا جانور جو تھا میری سواری اس کو بہت بھوک لگی تھی، اس کو میں نے چھوڑا، جب اس نے کھانا چاہا تو اس کو کھا نہیں سکا۔ اور یہ اس کا مقام بھی موجود ہے، اگر آپ تھوڑی سی عقل رکھتے آپ گوگل پر یا یوٹیوب پر اس کو سرچ کر لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ مدین سے مصر آتے ہوئے رستے میں یہ وادی آتی ہے جس کو وادی ایمن کہا جاتا ہے، اور وہاں پر یہ درخت باقاعدہ درخت کی صورت میں موجود تھا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس سے مراد حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا ہیں، آپ مولا علی کی شان نہیں بیان کر رہے بلکہ مولا علی کی توہین کر رہے ہیں اور قرآن پاک میں تحریف کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو رب کریم نے جو شانیں اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کے جھوٹ اور آپ کی جھوٹی روایتیں ان سے بہت نیچے ہیں۔ اللہ پاک نے مولا علی کو بہت فضیلت اور بہت شانیں عطا فرمائی ہیں۔